بات کا سیشن لے رہا ہوں. ابھی تک تو آپ نے گستاخیاں دیکھی، مگر صحابہ کی گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود ایمان و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور علی کے خطبے کو پھر میں یاد دلا دوں، مولا کائنات نے کہا تھا 2 گروہ ہلاک ہوئے میری وجہ سے، میرے سبب سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے. ایک تعریف اتنی کریں گا، اتنا کریں گا، حد سے زیادہ بڑھا دیں گا، اور ایک مجھے گھٹا دیں گا. اب یہ تعریف میں اتنے بڑے، پہلے تو صحابہ کی توہین کرتے رہے، پھر علی کی تعریف میں اتنے بڑے کہ اب شیعہ سے بڑھ کر نصیریت میں چلے گئے. آج کل جتنے ان کے شیعہ ذاکرین مولوی ہیں نا، سب علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے بچکانے دلیلوں سے خدا ثابت کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کریں کہ جس جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی. آئیے یہ غضنفر عباس صاحب ہے، یہ ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں یار، داڑیاں آڑیاں کچھ نہیں ہوتی، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی. غضنفر عباس ہے صاحب، یہ اپنی ہر تقریر میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ علی کو خدا بتائیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا؟ خدا، علی کو خدا کیسے ثابت کیا انہوں نے، ذرا سنیے. اور پلائے گا انہیں، یعنی مومنین کو، ان کا رب نقوی صاحب، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے سامنے پڑھا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یوسف کافر بادشاہ کے گھر چند دل پڑے، وہ نبی کا رب ہو جاتا ہے. میں علی کی روٹی کھا کے علی کو رب کہوں تو شرک ہو جاتا ہے. شور اتنا ہے کہ مقرر کی آواز دب جاتی ہے، چولہا کی آواز بڑھ جاتی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایکو ساؤنڈ میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سمجھاتا ہوں بول کے آ رہے ہیں. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا کہ علی کو تو میں رب مانتا ہوں. علی کو کیا مانتا ہوں میں؟ رب. دلیل سورہ دہر. انہوں نے پارے وارے نہیں بتایا، میں پارے بھی بتا دیتا ہوں یار، کہ کون سے پارے کی آیت پڑھی، کس پارے کی آیت پر یہ بنیاد بنا کے، کس سورت کی آیت پہ یہ بنیاد بنا کے علی کو خدا بتا رہے ہیں. پارہ نمبر 29 پارے کی آیت پڑھی انہوں نے، سورہ دہر، آیت نمبر 21، اور آیت یہ پڑھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائیں گا انہیں ان کا رب صاف ستھری شراب. یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا، ربهم تمہارا رب. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ تو لفظ، اور اس نے کتنی ہیر پھیر کی وہ بتاؤں گا. وَسَقَاهُمْ، اور پلائیں گا تمہیں، ربهم تمہارا رب، شراباً طہورا، صاف ستھری شراب. شراب کون سی؟ یہ شراب نہیں ہے بیوڑے والی پوے والی. ہاں نہیں تو آپ بولو گے سارے شرابی خود جنت میں ملیں گی بھائی. جی نہیں، عربی زبان میں پینے کے مشروب کو کہتے ہیں شراب. ہر لکوڈ فارم میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شراب. کولڈ ڈرنک بھی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب. روح افزا کا شربت لا کے میں دوں آپ کو تو عربی میں کیا کہیں گے؟ شراب. جو بھی پینے والی چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شراب، صاف ستھری شراب. اور آقا نے کہا جنت کی شراب میں بدبو نہیں، تعفن نہیں، بہکنا نہیں، پیر لڑکھڑانا نہیں، اس میں سرور ہے، مزہ ہے. اتنا مزہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں تم نے کھائی تھی پی تھی 70 درجے زیادہ مزہ. جنتی پہلا گھوٹ شراب کا پئیں گا، یعنی وہ شربت کا پئیں گا، جنت کے شربت کا، تو دنیا میں جو کچھ کھایا تھا 70 درجے زیادہ اس میں مزہ پائیں گا. آقا کہتے دوسرا گھوٹ لیں گا تو پہلے گھوٹ میں جو مزہ تھا اس سے 70 درجے زیادہ مزہ بڑھ جائے گا. پھر تیسرا گھوٹ پئیں گا تو جو دوسرے گھوٹ میں مزہ اس کو محسوس ہوا تھا اس سے 70 درجے زیادہ بڑھ جائے گا. چوتھا گھوٹ پئیں گا تو جو تیسرے میں مزہ محسوس ہوا تھا اس سے زیادہ 70 درجے بڑھ جائیں گا. آقا کہتے جیسے جیسے گھوٹ لیتا رہیں گا درجے بڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ خود ہی وہ شراب رکھ دیں گا، کہیں گا اب دوسری چیز کھاتا ہوں. نہ وہ جنت کی شراب ختم ہوں گی، پیالہ پئیں گا جو کتو، ادھر پئیں گا پیالہ جو کتو، یعنی نہ ختم ہوں گے. جنت کی نعمتوں کا ہے. لیکن اب ایک دوسری حدیث ہے، انہوں نے تیر دیکھو کام آ رہا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا. اب انہوں نے کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں صاف ستھری شراب پلائیں گا، شربت پلائیں گا،
اور حدیث میں دوسری جگہ آتا ہے کہ آقا نے کہا میں آپ کوثر کا جام دوں گا اور علی پلائیں گا کون؟ علی۔ قرآن کہہ رہا ہے رب، تو پتا چلا کہ علی ہی رب ہے جو شراب پلائیں گا۔ یہ جوڑا وہاں پہ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں، انہوں نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی آیت اور یہ بات میں نے ہمارے بہت بڑے علامہ آیت اللہ، ان کے آیت اللہ بہت بڑے عالم کو آیت اللہ ضربی کے سامنے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ اب وہ عالم رہے ہوں گے، یہ سب جاہل بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے علی کو۔ تو یہ مولوی صاحب اپنے آیت اللہ کا رد کر رہے ہیں، اپنے ہی مولانا کا جو ان سے بڑے ہے، آیت اللہ ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی دیکھ لو کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں، علامہ مفتی مشیب اشرف صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر تو یہ فرماتے، تو اب میں انہی کا رد کروں، تو بتائیے یہ جرات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کہ میں اپنے سے بڑے کی بات کا رد کر رہا ہوں؟ لیکن اس نے جرات کی، کہا کہ ارے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جب جیل سے آزاد ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دشمن ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا۔ رب کس کو کہا تھا؟ بادشاہ۔ وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، کہ جب تم جا رہے ہو تو رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں۔ رب کس کو کہا یہاں پر؟ بادشاہ کو۔ کس معنی میں کہا؟ پرورش کرنے والا، چاہے کہ میں اس کی روٹی کھاتا ہوں وہ میری پرورش کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اور آیت آئی کہ حضرت زلیخا نے جب بدعمالی کی طرف بلایا تو حضرت زلیخا کو جو جواب دیا تھا یوسف علیہ السلام نے، قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 23، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرا رب تو، یعنی رب یہاں انہوں نے وزیر کو کہا، وہ اچھی پرورش کرنے والا ہے، اس نے میرا اچھا خیال رکھا۔ تو رب وزیر کو بھی کہا اور رب بادشاہ کو بھی کہا، بامعنی پرورش کرنے کی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جب یوسف نے جیل میں بادشاہ کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب بن گیا۔ میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے علی کی روٹی کھا رہا ہوں، تو علی کو رب نہ کہوں؟ یہ ہے دلیل ان کے پاس علی کے رب کہنے کی۔ مگر ایک پرابلم ہے یار بھائی، عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کہو کتنا ہے؟ مگر یہاں آپ کہہ رہے کہ کوثر کا جام پلائیں گا علی تو رب ہو گیا، تو کوثر کا جام تو دو لوگ پلانے والے ہیں، رسول بھی علی بھی، تو خدا دو ہو گئے پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق۔ یہاں تو پرابلم آ گئی بھائی۔ اور اگر لفظوں سے کھیلوں گے آپ، رب کے معنی اگر آپ وہ خدا کے معنوں میں لے جاؤں گے، اللہ کے معنی میں لے جاؤں گے، تو پھر کل کوئی کہیں گا میں پیغمبر ہوں، کل کوئی آ کے کیا کہیں گا؟ میں پیغمبر ہوں۔ حضرت مولانا عبدالرشید قلندر صاحب قبلہ مدظ اللہ علی کہیں گے تو کافر ہو گیا، پیغمبر کہہ رہا، کہیں گے حضرت آپ سمجھے نہیں جی، پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا، میں فاروق رضوی صاحب کا پیغام لایا ہوں آپ کے پاس، کہ بچوں کا کھیل بن جائیں گا۔ دوسرے دن ایک صاحب آئیں گے غلام یاسین بھائی کے پاس، کہیں گے حضرت میں رسول ہوں۔ ارے رسول بول رہے اپنے آپ کو، توبہ کرو، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ کہا ارے آپ خاموں کا چیخ رہے ہیں صاحب، رسول ہوں، رسول کے معنی وہ جس کو بھیجا گیا ہے، فاروق رضوی صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوں گے، ارے میں نبی ہوں۔ ارے نبی کیوں؟ میں نبی کے معنی خبر دینے والا، میں خبر لے کر آیا ہوں۔ اور کل کوئی بڑا اور خبیث کھڑا ہو کہیں گا میں رحمان ہوں۔ ارے رحمان بولو، رحمان تو اللہ کا، رحمان کے معنی رحم کرنے والا، میں اپنے بچوں پہ بڑا رحم کرتا ہوں، بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں رحمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے، لفظوں سے کھیلنا نہیں ہوا یہ؟ کیا ایسے لفظوں سے کھیل کر عقیدے بنائے جائیں گے؟ ایسے لفظوں کی بنیادوں پر تم علی کو خدا بناؤں گے؟